پچھلے 10 سال سے ہم تو سوشل میڈیا پہ یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 800 سال پہلے قرآن مجید کا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا. بھائی اپنا اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں جاوید اختر صاحب انڈیا کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ صاحب سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ 800 سال پہلے ہوا تھا. کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی حافظ نے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے، 800 سال پہلے قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. یہ آپ اتنی بڑی بات کہہ کیسے رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. ناصر بہت شکریہ. دیکھیں جاوید اختر صاحب نے کس بنیاد پہ کہا ہے وہ ان سے پوچھا جائے. علماء اس جھوٹ پر خاموش ہیں تو وہ بھی ان سے ہی پوچھا جائے. میں تو آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ بھی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ خود سوال کرنا سیکھیں اور سمجھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس تحقیق کی جو محور ہیں وہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق جن کا نام ہے نبی بخش بلوچ، جنہیں ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور جناب قائد اعظم ایوارڈ، تمغہ امتیاز، یہ سب نوازے گئے. کیوں کہ انہوں نے ایسی تحقیقات کی کہ جس سے سندھ کی نسل پرستی کو ہوا مل سکتی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب عجائب الہند. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ونڈرز آف انڈیا کے مطابق جو بک ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی کتاب آپ کو مل جائے گی امیزون پہ، آپ لے لیجئے گا. اس کو لکھنے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے بزرگ ابن شہریار. اس کا تعلق ایران سے تھا، یہ ملا تھا، سیاح تھا، جو بھی تھا. اس نے 136 کہانیاں لکھی ہیں اس کتاب کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے جو محققین ہیں دنیا کے وہ اس شخص کو جعلی کردار تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں مزید اس کی اوتھینٹسٹی پہ کیا بات کروں، مگر بہرحال اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ منصورہ گیا، جو کہ سمجھ لیجئے دارالخلافہ کہہ لیجئے، کیپٹل کہہ لیجئے، گورنریٹ کہہ لیجئے، جو وادی سندھ ہے، چونکہ سندھ اس زمانے میں ٹھٹا سے لے کے کشمیر تک تھا. یعنی راجہ داہر کا جو سندھ تھا وہ پنجاب اور صوبہ سندھ جو آج ہے اس کو ملا کر تھا، اور بھی ادھر ادھر کے علاقے تھے اس میں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ منصورہ گیا جو آج کے شہداد پور کا مقام ہے سندھ کا، اور وہاں اس نے کیا دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ پیغام آیا ہے کشمیر کے، یعنی کشمیر سے اوپر کی بات ہے. اس میں لکھا ہے کہ شمالی اور جنوبی کشمیر کے درمیان کے علاقے کا کوئی راجہ ہے جو چھپ کے مسلمان ہو گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہندی زبان، سندھی نہیں، ہندی ورڈ یوز ہوا ہے کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، کہ ہندی زبان میں قرآن جو ہے اس کا ترجمہ کر کے اس کو دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو منصورہ کا گورنر ہے عبداللہ بن عمر بن عبد العزیز، ٹھیک ہے، یہ بنو حبار سے تعلق رکھتا ہے قبیلے سے، اور اس نے وہاں ایک شاعر ہے. دیکھیں بڑی عجیب سی کہانی ہے، اس پوری کہانی جس کو یہ لے کے چل رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، وہ کہانی خود بڑی جھوٹی ہے. تو اس نے ایک شاعر جو اس دربار میں تھا، عراق سے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کو مقامی زبان آتی تھی. ٹھیک ہے، اس سے کہا کہ تم ترجمہ کر دو. اب بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترجمے کا مطالبہ کرنے والا ہے اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے، تو ترجمہ کس زبان میں ہو رہا ہے؟ جس علاقے سے وہ ہے، وہ کشمیر کا کوئی درمیانی علاقہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو سندھی بولی نہیں جاتی، آج بھی نہیں بولی جاتی، تب بھی نہیں بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور مطالبہ کس کا ہے؟ ہندی زبان کا، سندھی زبان نہیں، ہندی زبان کا. تو جو یہ نبی بخش بلوچ صاحب ہے، انہوں نے یہ اختراع نکالی کہ اس زمانے کا ہند جو ہے وہ سندھ ہے، تو یہ سندھی زبان ہوگی. تو جب دل چاہتا ہے وہ سندھ کو ہند کر دیتے ہیں، اور جب سچائی ہے تو اس کو ذرا سے صوبے کو کہتے ہیں یہ ہمارا 5000 سال صوبہ ہے. تو میں ان کے جھوٹ کا کوئی جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. خیر بہرحال ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جو کتاب لکھی گئی، لکھنے والا مشکوک، اس کے بعد جو مطالبہ ہے وہ ہندی زبان کا مطالبہ، تو یہ سندھی زبان کہاں سے آئی؟ اچھا ہم بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں مزید. ٹھیک ہے،
آج تک جتنی بڑی بڑی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، اب آپ انداز تحقیق ایسے کی جاتی ہے، فارسی زبان دیکھیں، سلمان فارسی جو خود محدث کہہ لیں، راوی کہہ لیں، صحابی ہیں، اتنے بڑے مطلب بہترین صحابیوں میں سے ہوتے ہیں، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا کہیں آپ کو دعویٰ نہیں ملے گا. کبھی آپ نے ایران سے جا کے، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں، پوچھ لیجیے ان سے، کبھی انہوں نے کہا کہ فارسی زبان میں ترجمہ اس صدی میں ہوا؟ او بھائی، فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ قرآن قدس کے نام سے ہوا ہے، اور تفسیر طبری ہوئی ہے جو 10ویں صدی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ زبان چھوٹے سے علاقے کی، جس کو کوئی جانتا تب بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں جانتا، اس میں ترجمہ ہو گیا. ارے یار، جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو بڑی بڑی زبانیں تھیں، لاطینی زبان ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ 12ویں صدی میں ہوا ہے. جرمن، ڈچ، روس کا 16ویں صدی میں ہوا ہے. اردو بنگالی کا 18ویں صدی کے آخر میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر بے پناہ مسلمان ہیں. صوفی زیادہ تر کہاں پر ہیں؟ پنجاب میں ہے یا ہند میں؟ یہ علیحدہ بات ہے. یہ صوفی کا بھی ان کا ڈرامہ ہے کہ صوفیوں کی زمین. ارے بھائی، ایک صوفی ہے لال شہباز قلندر، اس کے علاوہ یہاں کوئی بڑا نام مجھے بتا دیے نہیں ملے گا. یہ بھی ایک علیحدہ جھوٹ ہے. بہرحال خیر، تو ایک اور لاجیکل بات دیکھیں، آپ جتنے آثار قدیمہ میں چلے جائیے سندھ کے اندر، ٹھیک ہے، نہ موہنجو ڈارو کی زبان ملتی ہے جو کہتے ہیں نا 5000 سال پرانا سندھ ہے، وہ زبان نہیں ملتی. ہم کو پتا ہے، اس کو کسی کو نہیں پتا وہ کون سی زبان تھی. وہ دراوڑ قوم کی زبان تھی جو ساؤتھ انڈیا میں آج ہیں، ان لوگوں کی زبان تھی. ٹھیک ہے، وہی لوگوں کی ثقافت تھی. آپ اسٹیچو دیکھ لیجئے، اس سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. جعلی اجرک بنا دی اس کے نام سے، وہ بھی ایک جھوٹ ہے. مگر تالپوروں تک یہ طے ہے بات کہ سندھی جو زبان ہے وہ لکھی نہیں گئی ہے. تالپوروں کے مرثیے موجود ہیں، شاعری موجود ہے، اس کو جا کے پڑھیے دیکھیے، وہ فارسی میں موجود ہے. ٹھیک ہے، لکھائی کا کام سندھی زبان میں نہیں تھا. اور وہ اس لیے نہیں تھا، سندھی جو زبان تھی وہ ہاریوں کی زبان تھی، ہندوؤں کی زبان تھی. اسی لیے ہندوؤں کے موجود ہیں 200 سال 300 سال پرانے، وہ دیوناگری خط میں موجود ہیں، مارواڑی خط میں موجود ہیں، آردھا ناگری خط میں موجود ہیں. چونکہ وہ ہندو بولتے تھے اس زبان کو، مسلمان فن خوانی کرتا تھا. مسلمان تو مقامی زبانوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا نا، اس کے لیے فارسی اہمیت رکھتی تھی، عربی اہمیت رکھتی تھی. اور جو علم تھا وہ علماء کے درمیان تھا، عوام کو علم سے تعلق نہیں تھا. عوام قرآن کی تفسیریں نہیں پڑھتی تھی، عوام تو صرف نماز پڑھنے کا سلیقہ جانتی تھی، بس بنیادی معمولی چیزیں جو مولوی نے بتا دیا وہ کر لیا. لیکن یہ علماء تھے، صوفیہ تھے، جن کے شاگرد محنت کرتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے، ان تک موجود ہوتی تھی چیزیں. اور وہ زمانے میں چھاپے خانے تو تھے ہی نہیں، اور نہ آئی فون تھا، نہ اینڈرائڈ تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ تفسیر پڑھ رہا ہے، نہ کتابیں تھیں. ارے بھائی، وہ لکھی جاتی تھی کتابیں، بہت محنت کا کام ہوتا تھا. تو وہ صرف علماء تک رہتا تھا، اور علماء جتنے تھے ان کو فارسی اور عربی آتی تھی. یہ تو بہت بعد میں جب چھاپا خانہ بن گیا ہے، اور یہ ابھی کی بات ہے جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہاں بھائی اب تو کتابیں آ گئی ہیں، اردو میں بھی لکھا جائے، بنگالی میں بھی لکھا جائے. تو یہ ساری کہانی ابھی بات کی ہے بھائی ترجموں کی. یہ ایک مکمل غلیظ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ پر علماء کی خاموشی میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ ہے. اور جاوید اختر صاحب جو ہیں وہ خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنا سچ ہے اور جھوٹ ہے.